بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 157 ہے۔ حدیث سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصر فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق، رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تم میں ایک قوم ایسی پیدا ہوگی کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، ان کے روزوں کے مقابلے میں تمہیں اپنے روزے اور ان کے عمل کے مقابلے میں تمہیں اپنا عمل حقیر نظر آئے گا۔ اور وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کر کے نکل جاتا ہے، اور وہ بھی اتنی صفائی کے ساتھ کہ تیر چلانے والا تیر کے پھل میں دیکھتا ہے تو اس میں بھی شکار کے خون وغیرہ کا کوئی اثر نہیں نظر آتا، اس سے اوپر دیکھتا ہے وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا، تیر کے پھل کو دیکھتا ہے وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا، بس سو فار میں کچھ شبہ گزرتا ہے۔ اس حدیث میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم میں ایک قوم ایسی پیدا ہوگی کہ تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ دوسری بات، ان کے روزوں کے مقابلے میں تمہیں اپنے روزے اور ان کے عمل کے مقابلے میں تمہیں اپنا عمل حقیر نظر آئے گا۔ تیسری بات، وہ قوم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے گی، لیکن چوتھی بات، لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ پانچویں بات، دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو پار کرتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ چھٹی بات، وہ بھی اتنی صفائی کے ساتھ کہ تیر چلانے والا تیر کے پھل میں دیکھتا ہے تو اس میں بھی شکار کے خون وغیرہ کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، اس سے اوپر دیکھتا ہے وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا، تیر کے پر کو دیکھتا ہے اور وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا، بس سوفار میں کچھ شبہ گزرتا ہے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں تلاوت قرآن سے متعلق اہم باتیں بتائی گئی ہیں۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور ہماری زندگی کا آفاقی دستور ہے۔ قرآن مجید سے ہمارا اٹوٹ اور مضبوط رشتہ ہونا چاہیے، وہ ہمارے دل میں اتر جائے، یہ کوشش ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس معیار سے ہو کہ زبان پر آیات ہوں اور دل میں سوز اور درد ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اس قول حق کے سمجھ کو سمجھنے کی وجہ سے جو قرآن مجید نے بیان کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوے، ریاکاری یا دنیاوی مفاد کے لیے نہ ہو۔ تلاوت کرنے والا جسمانی طور پر بھی پاک ہو اور باوضو ہو، تلاوت کے دوران ہنسی مذاق آپسی گفتگو سے گریز کیا جائے، اور قرآن مجید کی جن آیات کی تلاوت کی جائے وہ تلاوت صرف تلاوت تک محدود نہ رہے، بلکہ ان آیات کے معنی اور مطلب کو سمجھا جائے اور ان آیات پر تدبر کیا جائے اور ان میں موجود احکامات پر عمل کرنے کا عزم دل میں پیدا کیا جائے اور اس کے پیغام کو دنیا جہاں تک پہنچانے کی فکر اپنے دل میں پیدا کی جائے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم میں ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جن کی عبادت، جن کی نماز، جن کا روزہ، جن کی دینداری تمہیں اتنی زیادہ لگے گی کہ تم اپنی عبادت کو ان کی عبادت کے مقابلے میں کم سمجھو گے، مگر حقیقت یہ ہوگی کہ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی قرآن مجید کی آیات کا اثر ان کے دل تک نہیں پہنچے گا۔ جس طرح شکار کے جسم سے تیر تیزی کے ساتھ پار ہو جاتا ہے، اس قدر تیزی کے ساتھ یہ آیات ان پر سے گزر جائیں گے، وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔
اور نہ اس قرآن مجید سے کوئی سبق سیکھیں گے، اور ان کی شدت پسندی اور گمراہی اتنی شدید ہوگی کہ گویا وہ دین سے بالکل نکل جائیں گے، جیسے تیر جسم کو چیر کر فوراً باہر نکل جاتا ہے، اسی قدر تیزی کے ساتھ یہ دین میں داخل ہوتے ہیں اور دین سے فوری نکل جائیں گے۔ اس حدیث کا پیغام کیا ہے؟ اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ ہم صرف ظاہری عبادت کو کافی و وافی نہ سمجھیں، بلکہ دل کے تقوی اور اخلاص پر توجہ دیں۔ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث سے خوارج مراد ہیں، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ وہ ظاہری طور پر دینداری قدم بھرتے تھے، لیکن ان کے دل میں ذرا بھی ایمان نہیں تھا، اور ذرا برابر بھی ایمان کا نور ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ذریعے سے جنت کا سوال کرو، قبل اس کے کہ لوگ قرآن کی تعلیم کے کو ذریعے معاش بنائیں گے، کیونکہ قرآن کو 3 قسم کے لوگ سیکھتے ہیں، ایک فخر اور ریا کرنے کے لیے، دوسرے پیٹ پالنے کے لیے، تیسرے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔